بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ ننگے رہتے ہو، اور نہ ہی تمہیں پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس ان کے جسم پر سے اتر گیا، اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر شیطان نے انہیں اس درخت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگے تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت سکون والی زندگی یاد آئی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کی کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے
تو اس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نمبر 2، غلطی پر شرمندہ ہوئے۔ نمبر 3، اپنے نفس کو ملامت کیا۔ نمبر 4، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرما دے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم سے وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر بیٹھے ہیں یا جانے انجانے میں، اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔